رمضان کا استقبال، تو رمضان کا استقبال کیا کیسے جائے، اس سے متعلق آپ ارشاد فرمائیے۔ رمضان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دو طرح کے افراد آپ کو بھی بلکہ کئی طرح کے افراد آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یعنی مختلف طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کا اب کاروبار چمکانے کا وقت آ گیا، کہ وہ اب اپنے مال بنانے کے اندر جتیں گے۔ اب مال جو بنانے کا طریقہ کار ہوگا اس میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جو حلال طریقے سے کمائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی مال حلال کماتا ہے اور اس کی نیت اس کے اندر اچھی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیز بھی اس کے لیے مفید ہوگی کہ وہ اسی لیے کما رہا ہے۔ اب بعض جو مال کمائیں گے تو اس میں وہ لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کا معاملہ کریں گے، بعض گناہوں والے انداز میں کمائیں گے، جیسے عورتوں کو چوڑیاں پہنانا یا طرح طرح کی جو بے حیائی کی ہمارے یہاں صورتیں ہوتی ہیں، بے پردگی کی صورتیں ہوتی ہیں، اس انداز میں مال کمانے کی صورتیں ہوں گی۔ دوسرا آپ انداز دیکھیں گے کہ کوئی کس نام سے، کوئی کس انداز میں رمضان کی بھی تیاری کر رہا ہے، اور ان کا انداز آپ دیکھ کر خود اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے، رمضان منانا نہیں بلکہ رمضان کو ضائع کرنا ہے۔ یعنی اگر ان طریقوں کو اپنایا جائے تو اس کا تو مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دینا، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ تمام کے تمام معاملات اس استقبال رمضان میں اور رمضان منانے کے اندر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ مرد عورتوں کی طرف دیکھیں، عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں۔ حج جیسا موقع کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتا ہے، اتنی مغفرت فرماتا ہے کہ کسی اور موقع پر اتنی مغفرت عرفہ کے میدان کے علاوہ نہیں ہوتی، سب معاف ہوتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ خاص طور پر حج کے ایام کے اندر عورت کو چہرہ کھولنے کا حکم ہے کہ وہ چہرہ چھپائے گی نہیں، چہرہ کھلا رکھے گی۔ کیوں؟ اس میں مردوں کا امتحان ہے۔ علماء نے یہاں پر یہ مثال دی کہ بلا تشبیہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے شیر کی بغل کے اندر اس کا بچہ ہوتا ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس بچے کی طرف نظر کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، لیکن وہاں پر اللہ کی بندیاں یہ اللہ کے بارگاہ کے اندر ہوتی ہیں، لہذا ان کی طرف نظر نہیں کی جائے گی۔ حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انتہائی حسین و جمیل صحابی تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سواری پر ایک عورت آئی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو وہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف دیکھنے لگی، نظر پڑی تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان کی طرف نظر پڑ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا، ٹھیک ہے، یعنی نگاہ کو سنبھالنے کا حکم دیا۔ حج کے اندر امتحان ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے، جن کے بارے میں کوئی بندہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اگر کہیں جائیں گی تو ان سے کوئی غلط انداز میں ٹچ ہوگا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ جب آپ طواف کے لیے آئیں، بخاری شریف کے اندر ہے، طواف کے لیے آپ حرم کے اندر آئیں تو آپ کے ساتھ خاتون تھیں، تو انہوں نے کہا چلو ہم حجر اسود کو بوسہ دے کر آتے ہیں۔ وہ خاتون حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع فرما دیا کہ تمہیں جانا تو تم جاؤ، ایسے مردوں کے اندر میں کس طرح، حالانکہ اس دور میں اتنا رش بھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ مسلمانوں کی ماں ہیں، مسلمانوں کی والدہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سبق دیا انہوں نے، خاص طور پر ہماری بہنوں کو اس بات حوالے سے سبق دیا کہ ایسا مقدس مقام، ایسی مقدس جگہ کہ جہاں جانے کے لیے ہر ایک ترس رہا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ترس رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کے اندر جانے کے لیے ترس رہا ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خاتون کو منع کر دیا کہ ایسی حالت میں نہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے جب مرد چھٹ گئے تو باقاعدہ آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، پھر آپ اندر زیارت کے لیے گئے۔ یہ ہے ہماری امہات المومنین کا طریقہ کار کہ وہ اس طرح کا انداز اپنایا کرتی تھیں کہ خاص طور پر جب مقدس مقامات ہوتے، مقدس ایام ہوتے، ویسے تو ساری زندگی ان کی ایسی تھی لیکن ایسے مقامات پر ان کی احتیاطیں اور بڑھ جاتی تھیں۔ تو یہی ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب ایسے مقامات ہوں، ایسے ایام ہوں، تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بندہ اور راغب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ اب بے پردہ مرد و عورت کا اختلاط اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
آپ فرما دیجیے محبوب مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے یہ فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اب ہمیں تو یہ قرآن پاک میں حکم مل رہا ہے، اور یہاں سے آپ عورتوں کو سجا سورا کر جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں، اور یہاں پر مردوں کو آپ اس بات کی دعوت دیں کہ وہ اس طرح کی ہوٹنگ کریں، اس طرح کے دیگر معاملات کریں، اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں، تو بہت بڑی بھول کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے استقبال کی یہ جو صورتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ استقبال جس انداز میں کریں گے، پھر اسی انداز میں رمضان کو گزاریں گے بھی، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے کام۔ اور دوسرا انداز اب امیر اہل سنت کا دیکھ لیں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ رمضان کا استقبال اسی انداز میں کیا جاتا ہے کہ کس طرح کس اہتمام کے ساتھ آپ روزوں کی تحریک چلاتے ہیں۔ رجب سے آپ تحریک چلاتے ہیں، رجب سے تحریک چلنا شروع ہوتی ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، اب اس کی تحریک چلائیں۔ تہجد کی نمازوں کی پابندی مزید بڑھائی جاتی ہے، روزے رکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ یہی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، کہ آپ اس میں بیج بوئیں، یعنی عبادت کا بیج بوئیں، اور پھر اس کے بعد شعبان جو ہے وہ اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے کہ اس میں آپ آنسو بہائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں، اور رمضان تو کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر تو آپ نے پھل لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو مستعد کریں، تیار کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کی ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ وہ شعبان المعظم کے اندر اپنی زکاتیں دے دیتے تھے، تاکہ جس نے رمضان کی تیاری کرنی وہ رمضان کی تیاری کر لے، اور حاکم جو ہوتے تھے جس پر سزا دینی ہوتی تھی اس کو سزا دی، جس کو چھوڑا جا سکتا تھا اس کو چھوڑ دیا، قرض لینا ہے تو لے دیا، دینا ہے تو دے دیا، یعنی تجارت کے معاملات نپٹا لیے۔ اب جیسے ہی رمضان آیا تو وہ اپنے عبادت کے اندر لگ گئے، یہ ان کا معمول تھا، اور ہمیں انہی کے طریقہ کار پر چلنا ہے، اسی سے ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ کل بروز قیامت جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ خسارے کا سامان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کہ میں نے تمہیں اتنی برکتوں والا مہینہ دیا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہے، یعنی کیا جانتی، ظاہر سی بات ہے وہ یہی جانتی نا کہ اس کے اندر کیا ثواب ہے، اللہ نے رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے پر میری امت کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں، یہ بات اگر امت جانتی تو پھر وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہونا چاہیے۔ تو اب وہ کام کریں، خود اپنے دل سے پوچھیں۔ گناہ کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ تو وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹ کے، اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ رمضان المبارک کے اندر جو مختلف طرح کے گناہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو لوٹتے کھسوٹتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان تمام باتوں پہ غور کریں کہ کیا یہ گناہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہوں گی، یہ تو سری گناہ ہے، کھلے گناہ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں وہ ہوں گی کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ گناہ ہے، تو اس چیز کی طرف آئیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے۔